اپنا تعارف کرانا چاہوں گا کیونکہ میرا نام اصغر علی ہے اور مجھے اچھو کے نام سے کرکٹ میں جانا جاتا ہے. اچھو گل. تو میری کرکٹ کی شروعات جو ہے وہ 1996 سے ہوئی اور اس وقت میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. تو انسپائریشن جو ہے میری سب سے پہلے جو اگر بات کی جائے اپنے لیول پہ تو آغا سلیم صاحب ہیں. وہ ہمارے یہاں پہ حیدری کلب جو ہمارا شیرگڑھ تھا اس کے کیپٹن بھی تھے. سینئر تھے, مطلب موسٹ سینئر تھے. اس وقت ان کا اینڈ ہو رہا تھا اور ہم نے جوائن کی. تو وہاں سے میری جو اسٹارٹ ہوا میرا. تو اس کے بعد وہ یہ ہے کہ بندہ ہوتا ہے نا جب اسکول میں تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میرے والدین بھی کرکٹ یہاں پہ تھا ہمارے جو روٹین ہے کیریئر کو نظر ہوتا ہے. کیریئر جب نہ ہونا تو پھر ظاہر فکر ہوتی ہے کہ بھائی کیریئر بھی نہیں تھا اور یہ نہیں ہوتی اویئرنیس پیرنٹس کو نہیں ہے. یہاں ہمارے تھال کے علاقے میں نہیں ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے یا کیا ہونے والا ہے. تو بڑی روک ٹوک بھی ہوتی تھی اور بےزتی بھی ہو جاتی تھی کیونکہ پڑھائی ظاہری بات ہے ہم پڑھائی چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. ٹورنامنٹ ہو رہے تھے تو آغا سلیم صاحب نے سپورٹ کیا مجھے. اگر چھٹی کا کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا سکول میں اگر مطلب چھٹی کا کوئی پرابلم ہوتا تو وہ خود ہی ٹیچر سے مل لیتے تھے اور چھٹی لے کے مجھے لے کے جانا کیونکہ میں اس وقت نا ایمرجنگ تھا. ہاں آل راؤنڈر کے طور پہ میں ایز اے اوپنر مجھے کھلاتے تھے اور پھر ایز اے اٹیکر مجھے لگا دیتے تھے. اچھا تو بڑا اچھا بالنگ میں سب سے پہلے جو ہمارے انٹرنیشنل لیول دیکھا جائے تو اس وقت وقار یونس جو تھے نا وہ میرے جو ہے نا وہ آئیڈیل تھے. وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا. پھر میں ان کا ایکشن وغیرہ بھی کرتا تھا لیکن اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ میں نے باہر جا کے نہیں کھیلی تھی. پھر ایسا ایسا اس میں افریدی صاحب ایڈ ہوئے تو بیٹنگ کو اگریسو تو پھر افریدی کو فالو کرنے لگے. اس کے بعد آتا ہے نام شیخ اختر صاحب کا. تو ان سے بہت زیادہ میں انسپائر ہوا. وہ تو میرے آئیڈیل بن گئے. اسکول میں جب وہاں سے آپ میٹرک کر کے پھر ان کو کاپی کرنا سارا وہ چلتا رہتا تھا. اسکول میں بیٹھے تب بھی چلتا رہتا تھا ذہن میں کہ آج اس طرح گیند کرنی ہے, گیند آج اس طرح کرنی ہے. مطلب امیجن کر کے امیجن کر کے اس طرح بالکل. اور میں اسی طرح بھاگتا رہتا تھا, تھکتا نہیں تھا. ابھی بھی اب تو تھوڑا سانس چڑھ جاتا ہے. اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا بندہ سینسیبل ہو گیا, ہیوی ویٹ کی بات بڑھ جاتا ہے اور تھوڑا سا بندہ سینسیبل بھی ہو جاتا ہے. ہاں وقت جیسے آپ میچور ہوتے ہیں نا تو یہ شیخ اختر صاحب کو بھی دیکھ لیں. انہوں نے جب کیریئر شروع کیا تو کس طرح ان کی وہ رن اپ ہوا کرتا تھا. جب اینڈ کیا ہے بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ شیخ اختر صاحب نے یہ کوئی 8-10 قدموں سے بھی گیندیں کی ہیں. وہ تو ایک اوور کیا پورے کیریئر میں. تو مطلب یہ چلتا ہے نا ان کو مشورے مختلف ملے کہ آپ سٹارٹ کام کریں کیونکہ وہ فائٹ زیادہ کرتے تھے اور اسی طرح پہلے میں بھی فائٹ زیادہ کرتا تھا. اچھا اسپیڈ کے چکر میں. اچھا اس کے بعد جب میٹرک کیا نا تو فوراً یہاں پہ تھل کا علاقہ ہے نا ٹیک کے بعد جو ہے نا معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں تو ان کو لے کے نا میں آرمی جوائن کر لی. یہاں میرے دوست تھے میرے کلاس فیلو تھے انہوں نے مجھ سے پہلے کی ہوئی تھی. وہ بڑے بڑے نا دعوے کرتے ہیں آرمی میں یہ ہوتا ہے آرمی میں وہ ہوتا ہے. بڑی کوئی اعلیٰ چیز ہے نہیں بس آرمی ہے تو اچھا آرمی نو ڈاؤٹ آرمی جو ہے نا نو ڈاؤٹ بہت اچھی. لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے کہ میں ایک بندہ ہوتا ہے کہ اسے جتنا مطلب وہ کر سکتا ہے. تو میں نے آرمی جوائن کر لی. ٹریننگ کے بعد ہمارا جو ہے نا وہ ہوا یونٹ لگی. یونٹ لگی ہماری کس جگہ پنڈی میں. پنڈی میری یونٹ لگی. تو وہاں پہ ہوا کرتے تھے ہماری چونکہ کور کی یونٹ تھی تو وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹرائل ہوتے تھے. تو میچز بھی ہوتے تھے کور کے درمیان جو کور کی یونٹس ہوتی تھی نا ان کے میچز ہوتے تھے. پھر وہاں سے وہ بندہ سلیکٹ کر کے نا آرمی ٹائم میں لے جاتے تھے. ہاں ٹائم ایسی تھی ہارڈ بال کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جناب ٹرائل ہوئے. میں آپ کو اس میں مزے کی بات بتا رہا ہوں. میری چونکہ میرا جو ٹریڈ تھا نا وہ ایف ایس تھا یعنی اس میں فٹر سگنل اس کو بولتے ہیں. اچھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر وغیرہ یہ وہ ٹھیک کرنے یا پھر گاڑیوں کا جو کام ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت جو ہے نا اپنی ایم ٹی ہوتی ہے گاڑی جہاں پہ وہاں پہ وہ جو چورائی ہوتی ہے اس پہ گاڑی دھو رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے یونٹ کے لوگ تھے نا یہ جا رہے تھے بھائی
ٹرائل ہو رہے ہیں, بندہ آ گیا, ایک ہمارا یونٹ کا لڑکا تھا خیر الاسلام, وہ آتا تھا, وہ آرمی کیمپ میں وہ ٹرائل لیتا تھا. تو یہ جا رہے تھے, میں نے کہا یار کدھر جا رہے ہو, کیونکہ میں نیا تھا, تو انہوں نے کہا ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں, آپ گاڑی دو. میں نے بھی کھیلنی ہے, میں بھی کھیل سکتا, میں نے بھی کھیلنی ہے. انہوں نے کہا یہاں بڑا کام اتنے ہوتا ہے, میں آگے سے چلو جی ٹھیک ہے لے تو جاؤ. یہ یہاں پہ کام بڑا اتلے لیول کا ہوتا ہے, تو آپ میں نے کہا یار مجھے لے تو جائیں, پتہ چلے. تو وہاں پہ ایک ہمارے ایم پی جو ہے نا, ایم پی حوالدار تھے, وہ مجھے وہاں لے کے گئے گراؤنڈ میں. ساتھ ہی گراؤنڈ تھا بالکل ہماری یونٹ کے ہاتھ میں گیٹ پہ نہیں, وہ گراؤنڈ تھا اصل میں اے پی ایس والوں کا, تو جہاں پہ زید فضل صاحب نے کرکٹ کھیلی وہ والا گراؤنڈ تھا. صحیح مطلب ہاں وہ وہاں پہ آتے تھے اس وقت کھیلنے. تو جب مجھے لے کے گئے ٹرائل شروع ہو گئے, میں چونکہ یہاں پہ ٹینس بال کھیل رہا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہارڈ بال ڈفرینٹ ہے, لیکن اب میری وہ والی تو تھی کیونکہ اس وقت میں بالکل پیک پہ تھا, اپنے کیریئر کے پیک پہ, کیونکہ جس دن میں یہاں سے آرمی میں گیا ہوں اس دن سے ایک دن پہلے رات کو میں آرمی میں گیا ہوں, اور شام کو ہم ٹورنامنٹ جیت کے گئے ہیں یہاں پہ جہاں کی فیصل آباد کی ٹیم کے خلاف. صحیح. تو پیچ پہ تھا, تو وہاں پہ میں نے بالنگ سٹارٹ کی, تو وہ خیر الاسلام جو وہ بیٹنگ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور میں بال کر رہا تھا. تو میں نے بال کی نا, اس کا کنٹرول تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیا بندہ ہے نا, جب اس نے ہارڈ بال پہ سیم بھی ہوتی ہے, تو وہ بالکل نا وہ پچ نہیں ہوتی تھی, بال بالکل اپنا فول ٹاس جو ہے نا چلیے پر کے پاس, اس نے مجھے 6-7 میں نے بالیں کی, اس نے بلا کر مجھے شاید کہ آپ یہاں پہ, تو میں کھڑا ہوں, میں نے سوچا کہ شاید اب یہ نہ ہو کہ اب کوئی ڈائبٹیز آ کے مجھ پہ پتہ نہیں کیا ہے. تھوڑی دیر بعد میں جب سارے ختم ہو گئے, تو انہوں نے سر کیا ٹرائل دینے تھے, وہ سارے بوڑھے باڑے تھے, وہ ٹیم جو بنی ہوئی تھی اس میں, تو اس نے مجھے نا بلایا, اس نے کہا یار تو نا ہماری جو یونٹ تھی نا اسی میں وہ آ کے رہنے لگا. مجھے اس نے بلایا کہ مجھے ملو, میں ملا. اس نے مجھے کہا یار آپ کا جو مجھے ایکشن اور آپ کی جو فورس ہے نا بال میں مجھے بڑی پسند ہے, تو آپ کھیلو. اچھا. تو پہلے نمبر پہ میری سلیکشن ہوئی, ٹھیک ہے, اور اگلے ہی دن میچ ہمارا ہو رہا تھا کور کے ساتھ, 7 کور ہے اس کے ساتھ. تو سیکنڈ ٹائم میچ ہونا تھا, صبح اس نے کہا کہ آپ آ جاؤ پریکٹس کر رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیا کہ کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح بال کو پکڑنا ہے, یہاں پہ اگر بال ہوتی ہے تو میں آپ کو تو کس طرح کرنا ہے. تو قدرتاً یہ ہوا کہ میچ سٹارٹ ہوا سیکنڈ ٹائم, تو میرا پہلا میچ تھا. وہ پہلے اوور کر رہے تھے, اٹیکر وہ لگی, بیٹنگ دوسری سائڈ کی تھی. تو باؤنڈری پہ جو ہے نا اس میں بیٹسمین نے شاٹ ماری, وہ گیند کر رہے تھے, تو باؤنڈری پہ فلیٹ 6 نہیں ہوتا, وہ جا رہا تھا بالکل اس طرح. اچھا. تو میں باؤنڈری پہ فیلڈنگ میدان پہ کھڑا تھا, تو میں نے اس وقت یہ نہیں سوچ ہوتی تھی کہ بھائی آگے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایتھلیٹ بھی بڑا اچھا تھا جہاں پہ فیلڈنگ اور یہ وہ. تو میں نے جام لگا, یہ کہاں سے کیچ پکڑ لیا, انہوں نے ساری یونٹ نے بھائی مجھے اٹھا لیا. ہاں, پھر 1-2 سپنر وہ بالنگ کرتے رہے, پھر اس نے مجھے لگایا. تو ان کا جو اچھا بیٹسمین تھا اس کو میں نے دوسری بال پہ بولڈ کیا. اچھا. ہاں, دوسری بال پہ بولڈ کیا, اور اس میچ میں نے 5 وکٹ لی. پہلا میچ تھا میرا. پھر ہماری بیٹنگ آ گئی تھی, بیٹنگ آئی اور ایک بال پہ 4 سکور چاہیے تھے. اچھا. میں 8ویں نمبر پہ کھڑا تھا. اچھا. یعنی 8واں نمبر بیٹسمین چل رہا تھا, اور سامنے میں کھڑا تھا, وہ سپنر بولر تھا. اس نے گیند کی ہے, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کس طرح اس کو کھیلنا ہے کیونکہ ہارڈ بال تھی. بس مجھے یہ لگا کہ وہ فل ٹاس آ رہی ہے, تو میں نے جو اس کو ایسے مارا ہے, وہ 4 رن ہو گیا. اچھا. تو میری جو سلیکشن وہ کنفرم ہوئی, اور پھر گجرانوالا کھیلنے گئے. ٹھیک ہے, آرمی کی طرف. یہ تو آرمی میں کھیل رہے تھے جب, تو پھر وہاں سے کیوں جو کرکٹ تو ملی ہوئی تھی, آپ کرکٹ ملی ہوئی تھی, لیکن مسئلہ ہے یہاں وہاں پہ یہ تھا کہ آرمی والے اگر دیکھیں تو جب ہم آرمی اکیڈمی میں گئے نا جان بھائی, تو وہاں پہ یہ تھا کہ آپ ہم ظاہر بات سپاہی تھے, ان کو او آر بولتے,
بولتے ہیں. تو سارا دن بال پکڑا کے اور فیصد جو نئے ہوتے ہیں سیکنڈ لیفٹ ہینڈ ہو گیا. کب کی بات ہے؟ یہ ہے 2001 کی. تو وہ سارا دن خود ہی بیٹنگ کرتے رہتے تھے. مطلب کوئی اس میں لیول نہیں نظر آ رہا تھا مجھے. بس یہی تھا کہ اب فٹیک ہے, ہاں یہ فٹیک آپ نے کرنی ہے. تو دوسری طرف میرا ایک اور بھی ہے کہ میں تھوڑا سا نا لائف میں آگے بھی بڑھنا چاہتا تھا کہ یار یہ یہاں پہ آپ کیا کتنا کام لو گے, کیونکہ وہ آگے پلیئرس کو دیتے نہیں ہیں, وہ آگے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے ادھر ہی بندے کو آرمی کیمپ میں اور پھر اگر آرمی میں زندگی تو میں نے آرمی چھوڑ دی. اس کے بعد میں سرگودا میں واپس آیا. یہاں میری ملاقات جب شیرگڑھ چکر لگا تو آغا سلیم صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا یار تو ایف اے کر سکتا ہے, تو ٹائم جا رہا ہے. میں نے ایف اے کا اس وقت ایڈمیشن جا رہے تھے, کمبائنڈ جو ہے نا پیپر دیے تو ایف اے کر لیا. اس کے بعد بی اے وہیں میں سرگودا ہی میں رہتا تھا, بی اے وہاں سے سرگودا یونیورسٹی سے کیا. تو اس کے بعد پھر ایم ایس سی میرا ماسٹر جو اور میں پھر ایم فل کیا, پھر آپ ڈی اے آپ ٹیچنگ میں. تو مطلب یہ تھا آپ کا ایک سفر. اور کرکٹ کے بارے میں اب نیکسٹ سوال آپ سے کیا کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ اب کیا کہتے ہیں ہمارے علاقے کی کرکٹ جو ہے نا کیسے جا رہی ہے؟ ہمارے علاقے کی کرکٹ جو ہے نا میرے خیال میں ایز کمپیئر ٹو پاسٹ اگر دیکھا جائے تو جس ہم کھیل رہے تھے نا وہ اس سے کئی درجے زیادہ بہتر تھا. کیونکہ آج آپ کے پاس نا اویئرنیس بھی ہے, سارا کچھ ہے, میڈیا ہے. اس وقت ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے, ہم بیٹریاں لگا کے وہ ٹی وی دیکھتے تھے. میچ کے لیے ایک میچ دیکھنے کے لیے نا ایک جگہ پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ بیٹری کبھی ختم ہو جاتی تھی, کبھی انٹینا ہل جاتا تھا اور بلیک. اب ہر چیز ہونے کے باوجود یہ ہماری جو کرکٹ ہے یہ بیک پہ آئی ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ اچھے نام تھے ہمارے. میں اگر بات کروں شیرگڑھ کی بات کروں, شیرگڑھ کی بات کروں تو یہاں سے کچھ اچھے نام تھے, جیسے گرام اللہ باسط ہو گیا, آغا سلیم ہو گیا. اس کے بعد ہے اپنا کیا دوسرا کلندر حسنین لارا, اور مطلب اس طرح کے اچھے نام. باقی اگر ارد گرد کی بات کی جائے تو یہ یہاں پہ درگولہ کے نسیم لرا تھے, یہ ہو گئے. یہاں مانی کے صفدر بڑوال تھے, یہ ہو گئے. بڑوال والا پہ یہ آصف ہمارے دوست ہیں, ہم بھی ابھی بھی اکٹھے کھیلتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کا وہ نہیں ابھی ماسٹر کے وہ پوری کرکٹ ہو. تو یہ چھوڑ گئے. پھر انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے تو انسپائریشن ہوتی ہے اپنی ٹیم کو لے کے. اس میں بھی بڑے اچھے اچھے نام تھے جو کرکٹ چھوڑ, جن کی وجہ سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے, وہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ میرا پرسنل ویو ہے. ہو سکتا ہے آپ مصباح کو چاہتے ہو, میں ایک بات ہے تو آپ یہ نہ ہو کہ میرے خلاف ہو جائیں گے. مصباح ہے اور مصباح بھی اب چلا گیا, تو مطلب شاہد افریدی ہو گیا, شعیب اختر ہو گیا, رزاق ہو گیا, مطلب ان کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوتے تھے. تو ابھی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو کوئی آپ سبق دینا چاہیں؟ ینگ جنریشن کے لیے میرا یہی ہے کہ خدا را یہ اس سوشل میڈیا, اینڈرائڈ فون, نیٹ سے تھوڑا سا باہر دیکھیں. دنیا بڑی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے ہیلتھ کا بھی سوچیں. کیونکہ نہیں ہیلتھ کی بات ہے, یہ جو ہماری سیاسی کیا قیادت ہے اس کو بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. یہ آج کا ہمارا دنیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے, ہم لوگ ماحول کو نہیں دیکھتے, ہم لوگ کمیونٹی کو نہیں دیکھتے. ہم لوگ دیکھ رہے تھے جسٹ پارٹی کو. ٹھیک ہے, جس کی جو پارٹی ہے وہ اس کا نعرہ لگائے گا, چاہے وہ غلط کر رہا ہے, بے شک وہ غلط کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو ہماری خلاف وجود ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اب یہاں پہ 3-4 ہزار ووٹ ہے, ہماری آبادی ہے, تو ہمیں گراؤنڈ تو چاہیے. ہمارے بچے کام کو کیا کریں گے؟ وہ اتنے اہل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کم از کم جو ہے نا وہ آرمی کے ٹیسٹ کے لیے دوڑ لگا سکیں, کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. گراؤنڈ نہیں ہے تو ظاہر ان کی جسمانی نشومانی ہوگی. ہاں, تو یہ جتنی میں نے بات کی ہے نا کرکٹ کا لے کے, تو ہماری کرکٹ بھی جب سے سٹارٹ ہوئی ہے سیزنل ہی نہیں ہے. گرمیوں میں ہم کھیلتے تھے, ہارڈ کا مہینہ ہوتا تھا, ٹپ رہی ہوتی تھی, کیونکہ سردی میں ہمارے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا, فصلیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس گراؤنڈ یہ بھی تو نہیں تھے نا, اینڈرائڈ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, یہ نہیں تھے. خیر میں تو کہتا شکر ہے نہیں تھے اس کا, اب تک ہیں. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں 34 کا ہوں نا, تو
तो मैं आप लोगों के साथ खेल रहा हूँ हाँ बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट कितना खेल सकते हो? मैं तो अब ये लोकल क्रिकेट है, हाँ कितना खेल सकते सारी बात है, इसको लेके कौन सा हमने अब इंटरनेशनल खेलना है, लेकिन ये है कि अपनी फिटनेस के लिए मैं खेलता रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ जब तक मतलब आप बॉल देखते हैं ना कि बॉलिंग अब नहीं हो रही बंदे से, तो कोई बात नहीं, आप बैटिंग कर लें। हाँ, नहीं वैसे भी आप अभी तक फिलहाल तो ऊपर ही जा रही है। नहीं अभी तक तो माशाल्लाह दोस्तों की दुआएं हैं, आपका बैकअप है कि इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी ट्रीट्स हैं जो फाइनल मोटिवेट के बाद हाँ मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे कमेंटेटर हैं 2-3 जो मोटिवेशन हमें दे देते हैं। नहीं आजकल हम जो क्रिकेट अरेंज करते हैं मतलब टूर्नामेंट वगैरह, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छी चीज है। मैं कहता हूं हमारे इंतजामिया हमारे अपने शूज हमारे इंतजाम में हमारे अपनी टीम के ही हैं, में कोई फायदा नहीं होता, तो वो पता है। हाँ नहीं हमें तो मैं तो ये अब ऑन द कैमरा हाँ। ऑन द रिकॉर्ड